بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپائر اسکول کے اندر جو ہے نا آج ہمارا یہ پہلا فرسٹ جو لیکچر ہے وہ ہے، اور جو اسپائر کی ویب سائٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، دی اسپائر اسکول راوی ریان کے نام سے، اس پہ جو ہے نا اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آتی رہیں گی۔ اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کے لحاظ سے بھی ہوگی، جو کہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو پیرنٹس ہیں ان کے لحاظ سے بھی ہوگی، تاکہ ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان بچہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے مواد ہوتا ہے، تاکہ اس کو جو ہے نا ہم بہتر کر سکیں۔ لیکن آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کے دو پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹس میں تو یہ کہ ہم یہ بتائیں گے کہ جو ہے نا جو پہلا پارٹس ہے اس میں سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسپائر فیملی ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ہیں یا کسی اور کیمپس کے اندر، سب کو جو ہے نا ویلکم، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ہمارے پاس ادھر اسکول کے اندر جو پیرنٹس آئیں گے ان کو ہم جو ہے نا اسکول کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ تو اب ایک جو کویسچن ہے، ہمارے ٹیچرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لیکچر فائدہ مند ہوگا، اور خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں، مدرز ہیں، جو اس کو سنیں گی ان کے لیے بھی جو ہے نا فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ جو ہے نا وہ کون سی ضرورت تھی جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اسپائر لے گئے، کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے پیچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس وقت کی مجبوری ہوتی ہے، اور جب انسان کسی بھی لحاظ سے وہ یہ سمجھ لے کہ بہت زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو پھر جو ہے نا کوئی بھی چیز سامنے وجود میں آتی ہے، تو حقیقت میں ضرورت ہوتی ہے جو چیزوں کو آگے کرواتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کون سی ضرورت تھی اس کو ہم ذرا شروع کرتے ہیں۔ تو ایکچولی ہم جو مجھے جانتے ہیں یا جو پیرنٹس نیشن اسکول میں میرے ساتھ تھے ان کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نا ایک اسکول چلا رہے تھے، رن کر رہے تھے، جو نیشن کے نام سے تھا۔ تو اب وہاں بھی اچھا کام ہو رہا تھا، الحمدللہ بچے ٹھیک پڑھ رہے تھے، ٹیچرز بھی اچھے تھے، لیکن ایشو کیا تھا، وجہ کیا تھی جس وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ میرے ساتھ ٹیچرز ہیں ان کو بھی ان سوالوں کے جواب کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ کویسچنز بھی کیے جائیں گے کہ بھی آپ نے اسپائر کیوں لانچ کیا۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ایک جہاں سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا، ٹھیک ہے، وہ آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوا کہ میرے پاس ایک فیملی تھی، وہ دوست ہی تھے میرے، آپ دوست کہہ سکتے ہیں، اگر آپ احمد فراز کے اس شعر کی طرف نہ جائیں جس وہ کہتے ہیں کہ تم تو تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، ہوتا نہیں ہر ہاتھ دوست، ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو لہٰذا یہ کہ وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشل دوست ہوتے ہیں، میرا مراد وہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ان سے ایک اچھا ملن جلن تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ایک تھوڑی بہت ہلکی پھلکی فرینکنس تھی۔ ان کی بیٹی میرے پاس پڑھتی تھی 2 کلاس کے اندر، آئی تھنک یا 2 میں تھی یا 3 میں۔ تو اب کچھ بات مختصر کرتا ہوں کہ کچھ جو ہے نا ڈیز کے بعد مجھے ٹیچر کی رپورٹ بھی آتی رہی، ویسے کچھ ڈیز کے بعد پھر وہ نوٹیفیکیشن آیا ٹیچر کی طرف سے کہ وہ بچے نہیں آ رہے۔ تو میں نے ان کے گھر جب ویسے تو ٹیچرس خود کرتی ہیں کال، لیکن ایسے کیس کے اندر کہ ایک اتنی ٹائم ہو گیا کوئی رسپانس بھی نہیں آ رہا، پھر میں نے خود کال کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ نا مجھے پیار سے علامہ صاحب کہتے تھے، علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے، اور مجھے تو نہیں وہ ملے۔ پھر بعد میں ان کی ملاقات میرے کسی دوست سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یار ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا، اسٹڈی بھی اچھی تھی، ہماری جو بچی ہے وہ انگلش میں بھی کافی زیادہ وہ اچھا تلفظ تھا، اس کا پروننسیشن اس کی اچھی تھی، معاملات اچھے تھے، ورڈنگ اچھی تھی۔ تو پھر میرے دوست نے کہا کہ پھر آپ کو ایشو علامہ صاحب کیا تھا؟ وہ علامہ تھے، تو اس لیے وہ خود اچھے تھے نا، اس لیے اس کو ساری دنیا علامہ نظر آتی تھی۔ تو آگے سے انہوں نے یہ رسپانس دیا کہ سر یہ ایشو یہ تھا کہ جس لیول کی ہم تربیت چاہتے تھے نا اس اسکول سے وہ ڈسپلن نہیں مل پایا۔ یہ چیز جب میرے تک پہنچی تو بڑی الارمنگ سی تھی میرے لیے، اور مجھ کو وری کرنے والی تھی، تو میں نے اس پہ پھر اور اسٹرکٹ اپنا معاملات کو کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے
کہ مجھے بھی جب ایز اے پیرنٹس بن کے میں نے چیزوں کو دیکھا اور ڈین میں جا کے دیکھا، حالانکہ ظاہری طور پہ تو دیکھنے کو بڑا اچھا تھا، بچوں کا شور بھی ڈر سے یا پیار سے کم کروایا جاتا، ٹھیک ہے، باقی معاملات بھی، کلاس کا ڈسپلن بھی، لیکن ایکچولی تربیت یہ چیز نہیں ہوتی. تربیت ایک اور چیز کا نام ہے. تربیت بچے کی یہ چیز ہے کہ ٹیچر کلاس نہ بھی نہ ہو کھڑی تو ان کے لیے فرق نہ ہو، ٹیچر میں کلاس میں ٹیچر ہے تب بھی ان کے لیے فرق نہ ہو، یعنی ان کا ڈسپلن ایسا مینٹین ہو کہ وہ گلی کے اندر بھی چلے جا رہے ہو تو وہ نظر آئے کہ جو ہے نا ان کے ڈیکورم، ان کا رکھ رکھاؤ اور ان بچوں کی جو ہے نا تربیت، ٹھیک ہے، وہ کمال کی ہے. تو اگر آپ کسی کو پنش کر کے کسی سے کچھ حاصل کرتے ہیں، یہ مانا تو نہیں نا، کسی کو فورس کر کے. اکثر میں بات کرتا ہوں، پانا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ خوشی سے اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دے دے، یا یہ کہ آپ کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہ آپ کی رسپیکٹ ہے اور آپ کی مجبوریوں اور کمپلشنس کی وجہ سے وہ اپنا ڈسپلن شو نہ کرے اگر بچے کی بات کرے. تو لہٰذا یہ چیز مجھے وہاں سے نہیں ملی. جب میں نے اس چیز کو بڑا ڈیپلی جا کے سوچا اور میں نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر خرابی کہاں، کیونکہ اگر آپ ایک اچھی کوالیفائڈ بندے ہیں، میری ٹیچر سے بھی اس چیز کو پوائنٹ کو ذرا نوٹ کیجیے گا، اگر آپ بڑی کوالیفائڈ بندے ہیں نا تو پھر آپ اپنی تنقید سے سیکھتے ہیں. وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں جو تنقید کو برائے تنقید لیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا صاحب، جو ہوتی ہے نا تنقید برائے تنقید، ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا کہ وہ فلانی جڑی آشا ہے نا عروج کہے گی وہ تو سر جی میری دشمنی نے کچھ چنگی گل کرنی نہیں نا، وہ تو میرے کو دشمنی لڑی ہے، ٹھیک ہے. تو ہوگا کیا کہ جب وہ تنقید برائے تنقید کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں گے نا تو یقین مانے پھر تو ہم اس کی بات کو اگنور کر دیں گے. لیکن اگر ہم اس لحاظ سے سوچیں گے کہ وہ جس نے ہم پہ تنقید کی ہے اس کی تنقید میں سے ہمارے لیے کچھ پازیٹیو ہے تو وہ ضرور نکل آئے. بیٹا تنقید میں بھی کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. خواہ اگلا بندہ اپنی جیلسی کی وجہ سے یہاں پہ تنقید کر رہا ہے نا، لیکن اس کی الفاظ کو بھی غور سے سنیں، اس میں بھی کچھ ملتا ہے. تو لہٰذا میں نے علامہ صاحب کی بات کو دوسرے اسکول کے جو پرنسپلز ہیں ان کی طرح یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا کہ یہاں پہ ان کو کوئی فیس کا مسئلہ ہوگا یا یہ کہ ہمارا سسٹم بڑا اچھا ہے. اصل میں وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ جب آپ فرار چاہتے ہیں نا تو پھر جھوٹے ایکسکیوزز بہت ملاتے ہیں، بہت انسان تلاش کر لیتا اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے، اور حقیقت میں ہم ان خامیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. اور یہ کاورڈ لوگ ہوتے ہیں، بزدل لوگ ہوتے ہیں. جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کو فیس کرتے ہیں اور اس میں سے پھر اپنے لیے کچھ بہتر نکال کے لاتے ہیں. گریٹنس تو یہ ہے نا کہ کچھ نہ ہو تو اس میں سے بھی کچھ نکال لو، ٹھیک ہے، یہ گریٹنس ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کہ جب اس کی میں نے اس بات کو سوچا اور سمجھا، اور اس بات ہے بڑی فرینک سے ماحول میں بات کر رہا ہوں، تو پھر مجھے اس میں سے چیزیں ملنا شروع ہو گئی. کیا ملنی؟ سب سے پہلے تو مجھے پھر اپنی سسٹم پہ ایشوز آنے شروع ہو گئے. کیا سب سے پہلے یہ چیز یہ نظر آئی کہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی بریک سی بات ہے. میں نے اپنے تمام بچوں پہ ان کی فیملیز کا رجسٹر سامنے رکھا کہ وہ کون سی فیملی ہے اور ان کا انکم کا سورس کیا ہے، اور جب اس بچے کو داخل کروایا گیا تو ان کا پرپز کیا تھا. تو تب مجھے ایک بڑی کمال کی بات میرے سامنے آئی، جو مجھے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ بچہ خود سے، جو میڈ مرسا، عروج، عارصہ، کوئی مطیبہ، کوئی بھی ٹیچر ہے کلاس میں جب جاتی ہے نا تو اس بچے کا کو جب وہ آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچے کو ہینڈل نہیں آپ کر رہے ہوتے، آنیسٹ بات ہے، اس کی پوری فیملی کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ تو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی ہوتی ہے، اس کا باپ بھی آیا ہوتا ہے، اس کے پوری فیملی اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے. بات بڑی بریک سی ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں، مطلب یہ کہ ان کی تربیت ساتھ آئی ہوئی. اور جب میں نے اپنا رجسٹر دیکھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ میرے پاس اسکول میں داخل ہونے والے جو بچے تھے ان کے پیرنٹس نے جب کامنٹس داخل ہوتے مجھے دیے تو وہ یہ تھے کہ ہم سر جی ان کو کسی ایک کا بھی یہ کامنٹس نہیں تھے کہ یہ ہم اسے اس لیے آپ کے اسکول میں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا یہ کوئی پروفیسر بنے. ٹھیک ہے، ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر یہ پرابلم مڈل کلاس لوگوں کے لیے کے مائنڈس میں ہوتی ہے.
حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے کہ ہم نے نا اپنی مڈل کلاس ہونے کے لحاظ سے نا اپنے گول بھی چھوٹے چھوٹے سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی جو ہے نا فلاسفر اس کی بات ہے کہ جو بڑے راہ کے مسافر ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے گولز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، چھوٹے گول کے ساتھ ان کی وہ منزل ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ جو پیرنٹس تھے ان کا کیا خیال تھا کہ سر جی میں ان کو پڑھا رہی ہوں، یہ جب میٹرک کر جائے گا نا تو یہ شاپ کیپر بن جائے گا، جب یہ میٹرک کرے گا نا تو پھر یہ اچھا کنڈکٹر بن جائے گا، تو پیسے تو گرنے آ جانا اور کچھ نہیں. تو سر جی کسی جگہ پہ جا کے نا یہ کیشیئر لگ جائے گا بینک بک نہیں کسی عام فیکٹری فوکٹری. تو جب آپ کی میکسیمم اپروول سوچ کی یہ ہے تو پھر آپ بچے کو گھر میں تربیت بھی تو وہ دیں گے نا، کیونکہ اسٹڈی تو کاؤنٹ نہیں کرتی. یہ پیرنٹس کے لیے میری بات ہے اور ٹیچرس کے لیے بھی آپ سے اکثر بات ہوتی ہے نا، ان کو ہی بتائیں کہ بچہ بنتا کیسے ہے. حقیقت میں پیرنٹس کے گول سیٹ پہلے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر سے کم پہ کمپرومائز نہ کریں اگر کسی بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے. ورنہ بیٹا ابتدائی جو ایجوکیشن ہے وہ تو گھر میں بھی آپ کسی ٹیوشن والی کو کہہ کے بھی لا سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی جگہ پہ لے کے جائیں. تو جب میرے پاس وہ پیرنٹس آئے جن کے مقاصد اتنے تھے اور جب ان کے مقاصد اتنے تھے تو گھر میں وہ جب گالیاں سیکھ کے آئے، گھر سے مراد یہ کہ گلی میں کوچے میں، اور اپنی جو لینگویج ہے وہ پنجابی گھر میں سے سیکھ کے آئیں گے تو یہاں پہ ہماری کافی ماں ہوگی. گھر میں تو انہوں نے ماں اور باپ سے ایک چیز سیکھی تھی، اوے چپ کر. ایتھے ٹیچر کی وہ پولائٹ زبان بیٹا اسکول سے بیٹھ جو اسے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ بچہ 7 سال اپنی صاف سلیٹ پہ لکھواتا ہے اپنے پیرنٹ سے. 7 سال اس کے بعد وہ اسکول میں آتا ہے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد، اور اس وقت تک اس کی سلیٹ کا کافی حصہ فل ہو چکا ہوا ہوتا ہے. اور یقین مانے جو بچہ ہوتا ہے نا 4-5 سال کے بعد جو ہے نا کچھ تھوڑا بہت تبدیلی آپس میں لاتا ہے اپنی ذات میں، ورنہ جو اس نے بننا ہوتا ہے اس کی 4-5 سال اس کو بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک فیلئر تھی جو کہ میرے مائنڈ میں آئی. اب جب میرے پاس اتنی فیملیز کے بچے ایسے آئے، اس میں سے علامہ صاحب کی وہ جو بیٹی جس کی گھر میں بھی تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی، حالانکہ انہوں نے تو مجھ سے چھڑوا دیا ہے نا عہدے جا رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ان کی تربیت بڑی اچھی تھی. اور بالکل اس مسافر کی طرح وہ بچی تھی. کس مسافر کی طرح؟ اگر کوئی اسلام آباد جانے والی بس کا مسافر 37 نمبر جڑی مرید کے تو لاہور تو مرید کے چلتی ہوتی سی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور مزدہ اس میں بیٹھ جائے نا تو وہ مرید کے جانے تک نا کچھ نہیں نا کسی کو گالی نہیں دے گا تو 7-8 اپنے آپ دے دے گا کہ میں کتنے بہ گیا، کیونکہ وہ بڑی منزل کا مسافر ہے. اسے اس گاڑی کا ماحول ہی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، اس کا وہ کنڈکٹر کی لینگویج ہی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، کیونکہ اسلام آباد میں چلنے والے جو کنڈکٹر ہیں ان کی ٹون اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اور اس گاڑی کا ماحول بھی اور ہوتا ہے. اور اس جو 37 نمبر کے اندر رولا ہوتا ہے نا، جو شور ہوتا ہے، کوئی کنڈکٹر کسی نہ 50 روپیہ لڑ رہا ہے، سواری کنڈکٹر نہ لڑ رہی ہے، پھر گالا گلوچتے بھی آ جاتی ہے. تو معاملات یہ ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے ایڈجسٹ کر پائے گا؟ تو یہی حال وہ علامہ صاحب کی بیٹی کا بھی تھا. وہ بیچاری تھی اسلام آباد جانے والی، تو وہ چڑھ گئی 37 نمبر پہ. کیسے؟ صاف بات کر رہا ہوں نا. حالانکہ اس میں دیکھیں کہ جو مجھے سنیں گے وہ بھی تو یہ کہیں گے نا سر بھی تو اس سسٹم کا اتنی دیر حصہ رہے ہیں، لیکن بیٹا بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں ہمارا قصور نہیں تھا. ایک ہوا کیا کہ ہم نے پیکیجز دیے ہوئے تھے نا، بکس دی، یونیفارم دیے، اس لحاظ سے پھر جو پیرنٹس آئے، میں نہیں کہتا اس میں سے اچھی فیملیز بھی آئیں جو انشاءاللہ اسپائر بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن زیادہ جو تھی نا میجورٹی، یقین مانو انہوں کا مقصد یہی سی کہ اے سال ہے پڑھانا ہے تو اگلے سال نہیں پڑھانا ہے کہ نہیں. تو جو بچے نو ذہنی طور پہ یہ تیار کیتا ہے کہ تو ورک شاپ ہی ہے، تو پھر انہوں بیچارے تربیت انہیں کھیل لڑی ہے، انہوں کی لگے تربیت نہ، اس کو جو پتہ ہے کل کو جا کے تندور پہ روٹی لگانی ہے تو پھر طبیعت کیوں سیکھے گا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں چھوٹا تھا میرے پاپا جو تھے مجھے کھیلنے نہیں جانے دیتے تھے باہر، تو میں نے ان سے پوچھتا میں ابو سارے جاتے ہیں آپ مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ پتر یہ وہی واصف والی بات اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ جو علم ہے اپنے باپ سے لیا، اور آج مجھے لگتا ہے کہ کسی کی کہاوت ٹھیک ہے کہ کسی ولی کا اور دنا کا بندہ سمجھا ہی ہوتا ہے، پنجابی کی کہاوت ہے نا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ پتر ان کی منزل چھوٹی ہے، تمہاری منزل آور ہے. یہ کل کو جو آج تمہیں وہ جس پر کرکٹ کھیلتے تھے ان کو رکڑ کہتے ہیں، جو کھیلتے ہیں نا، یہ تو پتر کل کو کوئی ڈیرا سنبھال لے گا، ٹھیک ہے، کہے گا ہم چودھری ہیں،
کوئی یہ کہے گا کہ میں ملوے چلا جاتا ہوں, کوئی کتنے چلا جائے گا, تو تمہارا ان کے ساتھ نہیں ہے معاملہ. تو وہی بات یہ ہے کہ تربیت تو پیرنٹس ڈیولپ کرتے ہیں, تو پیرنٹس نے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات تھی اس سسٹم کی. تو اس وجہ سے بھی اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑا. اور سیکنڈ پتر یہ ہوتی ہے نا, وہی ویژن والی بات آ گئی دوبارہ, گول, یہ سیکنڈ پوائنٹ آ گیا, ویژن, مقصد. جب پیرنٹس کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر بچے کو داخل کرواتے ہیں تو ان کا بہنوں بڑی غور والی بات ہے, ان کا جو ویژن ہوتا ہے, ان کا مقصد جو ہوتا ہے نا, وہی جب اس لیول کا نہیں ہے تو ٹیچر جتنا مرضی سر کھپا رہا ہے نا, تو پھر انہیں چھٹی ٹائم ہی کہنا ہے کہ سر جی کو چاہ کا کپ منگا دیو, بتیا تو بیڑا ہی گرک کر دیتا. یہ تو سچی بات ہے, سچی والی بات نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کیسے کہ کرو وہ بڑیاں ہی اعلیٰ قسم کی پی ایچ ڈی کر کے آن گے گاڑیوں کے بچ, تو اتنے ٹیچر بھی تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی سننی پی گئی. ٹھیک ہے, وہ حاجی صاحب کے بچے نہیں تھے, یہ وہ اپنے فلو میں ہوتے تو کر دیا کرتے تھے. تو بیٹا یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا جو سسٹم ہوتا ہے نا, وہ پہلے دن سے خود ہی اچھا ہو جاتا ہے. کس طرح سے کہ اس کے اندر فیملیز وہ آتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اسپائر کے اندر, لاسٹ پوائنٹ. اب جب ہم اسپائر شروع کریں گے نا, تو پتر جو فیملی اسپائر کے اندر آئے گی نا, وہ کبھی بھی اس چیز میں نہیں آئے گی کہ اے تو پیکج مل رہا ہے, یا ایک اتنی فیس 400-500 چلو کوئی 2 سال لوا لینا 500 روپئے تو ملے گا. انہوں پتا ہوئے گا کہ ہینڈسم اماؤنٹ دینی ہے, تو وہ فیملی دے گی جنہوں یہ پتا ہوئے گا کہ میرا پتر کوئی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے, یا کچھ اور بن جائے, کچھ بنے تو صحیح نا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کیا ہوگا کہ پھر وہ ایک ویژن لے کے آئیں گے, مقصد پیرنٹس کا بھی پیچھے ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب وہ مقصد لے کے آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ورک کرنا آسان ہوگا. کیونکہ اچھا گھر سے جب بچہ کوئی آتا ہے تربیت والا, جیسے علامہ صاحب تھے, وہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ان پر اتنا سر کھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ آدھے 70% تو اپنے 4 سال میں پڑھ چکے ہوتے ہیں. بڑی بات کر رہا ہوں, کتابیں نہیں پڑھ چکے ہوتے, وہ تربیت, سلیقہ, ایٹیکیٹس یہ سارے سیکھ چکے ہوتے ہیں. ٹیچر نے صرف انہوں کالے حرف پڑھانا ہے, یا یہ کہ اس کو جو تربیت سیکھ چکے ہیں وہی تربیت ٹیچر کے کردار سے جب انہیں نظر آتی ہے تو پھر وہ بڑے مسافر بڑی منزل پر ہی جا کے ٹھہرتے ہیں. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ اس بچی کی طرح پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ رزلٹ آؤٹ پٹ ایسے ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا میرے بیٹا آپ لوگوں سے لاسٹ بات کر کے اجازت چاہوں گا, اور جو مجھے سننے اور دیکھنے والے ہیں, کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسپائر ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, اور اس کے نام پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں گے یقیناً وہ فیملیز آئیں گی جو پہلے سے ہی اپنے بچوں کے لحاظ سے کانشیس ہو گئے. ٹھیک ہے یار, میں کہتا ہوں یہ کام بس پیرنٹس کر دیں, صرف یہ کام کر دیں, مسئلہ نہیں ہوتا. کم سے کم جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کا, وہ پڑھاتی ہیں ان کو, جو تربیت دیتی ہیں, وہ گھر میں جا کے ضائع تو نہ کریں یار. ٹھیک ہے, گھر میں جا کے پیرنٹس نہیں ہے اتنے پڑھے لکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تربیت آ جاتی ہے, لیکن اس تربیت کو ضائع نہ کریں. ضائع کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہاں سے بچے کو بڑا کچھ سیکھ کے گیا ہے, اور گھر میں فیملی نے کیا کہ چل جا کے گلی ڈنڈا کھیل گیا. جب وہ گلی ڈنڈا کھیلے گا تو یار جن لوگوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلے گا ان کا اپنا انوائرمنٹ کیا ہوگا, تو پھر ماحول خراب ہوتا. کم سے کم ایسی فیملیز ہمیں ملیں گی نا جو ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہے, ہم ورک کریں گے, جشن میں بھی کر رہے تھے نا ویسے ہی کریں گے. لیکن ایسی فیملیز تو یقیناً وہ اتنا تو ان سے ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا نا کہ جو 1500 2000 2500 بھریں گے, انہیں یہ احساس ہوگا کہ فیس بھری ہے تو اب انہیں گلی ڈنڈے کے لیے اور کیا کیا عجیب گیموں کے نام بھی ہیں, مجھے تو آتے ہی نہیں ہیں, اتنی کھیلی نہیں کبھی. تو لہٰذا یہ کہ وہ تو باہر جا کے آوارہ بچوں میں جو ہے نا وہ اسٹاپو تو نہ کھیلیں گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا معاملات یہ ہیں کہ جب وہ کم سے کم گھر میں رہیں گی یہاں سے پڑھ کے جا کے, اور گھر میں مجھے یقین ہے کہ بے شک والدہ یا والدین جو ہیں پڑھے لکھے نہ ہوں یا نہ ہوں, وہ گھر میں گالیاں دینا سکھاتے, تربیت تو خراب نہیں نہ کرتے. ماں باپ تو نہ بھی پڑھے لکھے ہوں تو انہوں نے اچھائی اور برائی کے لیے فرق تو بتانا ہے, تمیز تو دینی ہے, لیکن بچے کا انوائرمنٹ اور راویریان جیسے علاقہ کے اندر تو ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہاں پہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کافی تک اچھے ہو جائیں گے, اور یہ مجھے سننے والے دیکھنے والے جتنی بھی میری
بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، مائیں، ان سے یہ وعدہ ہے کہ اسپائر سے پرومس کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہمارا اگر آپ ساتھ دیں گے تو آپ کو کا جو بچے ہیں وہ حالات سے لڑنے والے ہوں گے، حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کو وہ ان کی جو خواب ہوتے ہیں پیرنٹس کے، ڈاکٹر، انجینئر، ان کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ وہ اچھے انسان بھی ہوں گے اور ان کے اندر خودداری بھی ہوگی اور وہ واقعی آئیڈیل ہوگے. اوکے.